ख़वातीन और हज़रात, आरिफ किसाना के चैनल पे खुश आमदेद। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक यूरोप में रहने वाले तारकीन वतन के साथ है, या उन लोगों के साथ है जो मुस्तकबिल में यूरोप के शहरी बनना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। क्योंकि इसमें यह बताया जाएगा कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तारकीन वतन के लिए उन ममालिक का शहरी बनने के लिए जो मुमकिन तब्दीलियाँ आ रही हैं और इसमें जो शराइत नई आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस सब का जायज़ा जो है वो आज के इस व्लॉग में हम लेंगे, और इसमें खुसूसन हम स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड्स का देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं और कौन कौन से जो नए कवानीन बन रहे हैं, और सिटीजनशिप यानी वहाँ की नेशनलिटी लेने के लिए क्या कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा कि हालिया महीनों में यूरोप के कई ममालिक ने शहरियत हासिल करने के लिए नए कवानीन जो है उनका ऐलान किया है, उनमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं, और मजमूई तौर पर ये जो हुकूमतें हैं तारकीन वतन के लिए, यानी गैर यूरोपी लोग जो यहाँ पे आके इन मुल्कों के शहरी बनना चाहते हैं, उनके लिए कवानीन को मज़ीद सख्त कर रहे हैं और अपनी पॉलिसियाँ जो हैं उस हवाले से तब्दील कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, चंद ममालिक का जायज़ा लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले हम स्वीडन की बात करते हैं। तो स्वीडन में यहाँ हुकूमत ने ऐसी कुछ कमेटियाँ बनाई हुई हैं जो कि सिटीजनशिप के कवानीन को तब्दील करना चाहते हैं, और इसमें एक तो मुद्दत जो है उसमें इजाफा करना चाहते हैं, 5 साल की बजाय 8 साल तक ले जाना चाहते हैं। स्वीडिश ज़बान का टेस्ट और स्वीडन की शहरियत, स्वीडन के मुआशरे के बारे में टेस्ट, और इसके अलावा सिक्योरिटी चेक और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। बल्कि इसमें इक्तसादी तौर पे जो है खुद कफालत, ये भी उसमें एक शर्त हो सकती है। और साथ ही अभी अप्रैल की 1 तारीख से हुकूमत ने सिक्योरिटी चेक के नाम पे जो है वो ज़्यादा सख्ती शुरू की, जिसकी वजह से शहरियत की दरख्वास्तें हैं उनका फैसला होने में ताख़ीर हो रही है। इसके बाद जनाब हम स्वीडन का जो हमसाया मुल्क है फिनलैंड, उसकी बात करते हैं। तो गुज़श्ता साल फिनलैंड ने शहरियत के लिए रिहाइश की जो मतलूबा मुद्दत थी, पहले था कि 5 साल के बाद वहाँ की सिटीजनशिप मिलती थी, अब उसको उन्होंने 8 साल कर दिया है। तो इस तरह फिनलैंड ने भी जो है वो अपने सिटीजनशिप के कवानीन को तब्दील किया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की नई हुकूमत ने एक बिल मंजूर किया है जिसमें शहरियत हासिल करने के फास्ट ट्रैक रास्ते को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस फास्ट ट्रैक में जो लोग आते थे वो 3 साल के बाद जर्मनी की नेशनलिटी ले सकते थे। ये बिल अभी भी मंजूरी का जो है वो मुंतज़र है, और इसमें जो 2024 में शहरियत के हवाले से इस्तिलाहात की गई थी उनमें से भी कुछ हिस्से को वापस ले लिया जाएगा। जर्मनी के बाद अब हम बात करते हैं इटली की। तो इटली में शहरियत के कवानीन को नरम करने के लिए और रिहाइश की जो मुद्दत है, यानी नेशनलिटी हासिल करने के लिए जो मुद्दत है उसको कम करने के लिए भी एक रेफरेंडम हुकूमत ने करवाया, लेकिन वहाँ के शहरियों ने इसमें इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, और मतलूबा तादाद पूरी ना होने की वजह से वो बिल मंजूर नहीं हो सका। और अब इसके बाद उनकी जो पार्लियामेंट है उसने भी जो है इस हवाले से कुछ नेशनलिटी के हवाले से तब्दीलियाँ की, खुसूसन जो विरासत के ज़रिए जो वहाँ पे शहरियत हासिल करते थे। इटली के बाद अब बात करते हैं हम डेनमार्क की। तो डेनमार्क की हुकूमत ने 1 मई से जो सिटीजनशिप की फ़ीस है उसमें 50% इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मैंने एक तफसीली व्लॉग भी बनाया था, शायद आपने देखा होगा। और इसके बाद जो मुल्क की इमिग्रेशन की वजारत है, उन्होंने एक माहिर पैनल तरतीब दिया गया है। जो लोग डेनमार्क की शहरियत की दरख्वास्त देंगे उनकी दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा और उन्हें चेक किया जाएगा कि क्या वो डेनिश डेमोक्रेसी यानी वहाँ की जमहूरियत मुखालफ नज़रियात तो नहीं रखते। अगर वो जमहूरियत मुखालफ नज़रियात रखते हुए तो उनकी नेशनलिटी जो है वो सवालिया निशान बन जाएगी, और इस हवाले से कुछ अफराद को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। उनकी एप्लीकेशन जो है वो अभी होल्ड की हुई हैं। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे में इस साल सितंबर में आम इंतखाबात होने हैं, और अगर उन इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी और प्रोग्रेसिव पार्टी जो कि दाएं बाजू का इत्तेहाद बना के हुकूमत बनाना चाहती हैं, अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वहाँ पे वो फिर
شہریت کے سخت قوانین نافذ کریں گے، یہ انہوں نے اپنے منشور میں ایسی بات کی ہے۔ اور ناروے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں فرانس کی۔ تو فرانس میں حالیہ برسوں میں امیگریشن مخالف انتہائی دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے شہریت کے نظام کو سخت کرنے کے لیے اپنے منصوبے کی بات کی ہے۔ تو دائیں بازو کی جماعت وہاں پہ جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لینگویج کا اور سیوک ٹیسٹ وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ فرانس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ہالینڈ کی، نیدرلینڈز کی۔ تو نیدرلینڈز میں بھی انتہائی دائیں بازو کی جماعت برسر اقتدار تھی، اس کی حکومت گر گئی، لیکن وہاں پہ شہریت کے قوانین جو ہیں وہ سیاسی ایجنڈے پہ ہیں، اور وہاں پہ جو نیشنلٹی لینے کے لیے جو مدت ہے اس کو 5 سال سے بڑھا کے 10 سال تک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہی کچھ صورتحال برطانیہ میں بھی ہے۔ برطانیہ اگرچہ یورپی یونین میں نہیں ہے، لیکن ظاہر براعظم یورپ کا حصہ ہے، اور برطانیہ میں جو لیبر حکومت ہے جو کہ روایتی طور پہ امیگریشن کے حق میں جس کی پالیسیز ہوتی تھیں، اس نے بھی امیگریشن قوانین کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں رہائش کی مدت کو بڑھایا جائے گا۔ تو یورپ میں جو ایک ویو آئی ہے، اس میں جو انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، اینٹی امیگرینٹ جماعتیں ہیں، ان کی مقبولیت میں جہاں اضافہ ہوا ہے یا کچھ ملکوں میں وہ حکومت کر رہی ہیں، وہاں پہ جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس ویو سے متاثر ہوئی ہیں۔ جیسے میں نے لیبر پارٹی کی بات کی برطانیہ سے، جیسے سویڈن میں سوشل ڈیموکریٹ جو کہ حالانکہ یہ پرو امیگرینٹ رہی ہے، لیکن انہوں نے حالیہ کانگریس میں کہا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے امیگریشن کی سخت گیر پالیسی ہی اپنائیں گے۔ تو یہ تبدیلی ہر طرف یورپ میں آ رہی ہے، جس کا سامنا جو ہے وہ تارکین وطن کو یا نئے آنے والے لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ساری تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کا جواب اٹلی کے شہر فلورنس کے رابرٹ شومین سینٹر یورپی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ میں سٹیزن شپ سٹڈیز کے پروفیسر مارٹن ونک نے دیا ہے، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ان اقدامات سے غیر ملکیوں کی شہریت حاصل کرنے کی تعداد پہ اثر پڑے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ رجحان ملا جلا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو مجوزہ یعنی جو آنے والے سخت قوانین ہیں، جیسے برطانیہ اور سویڈن تبدیلی کر رہا ہے، اور یہاں پہ مدت کو بڑھایا جا رہا ہے 8 سے 10 سال تک کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کچھ ملکوں میں جیسے ڈنمارک نے فیس میں اضافہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس صورتحال سے فکر مند ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام اقدامات غیر ملکیوں کے لیے شہریت حاصل کرنے کے عمل کو سست کر دیں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سماجی طور پہ کمزور ہیں۔ پروفیسر ونگ کے مطابق شہریت جلدی ملنے سے نہ صرف تارکین وطن کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے جس کے وہ سٹیزن ہوتے ہیں، جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں قوانین بدلتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جمہوری ملک ہے سارے، کیونکہ سیاست کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں، اپوزیشن میں جاتی ہیں، اور جب امیگریشن بڑا موضوع بن جائے تو شہریت کے قوانین بھی اس بحث کا حصہ ہوتے ہیں۔ پروفیسر ونگ کے مطابق ممالک کے لیے ہر چند سال کے بعد شہریت کے قوانین کو تبدیل کرنا ایک عام سی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم جمہوریت ہیں، لہٰذا انتخابات میں سیاسی توازن بدلتا ہے تو یہ معمول کی بات ہے، اور اس سے پھر قانون سازی بھی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور نئے قوانین بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یورپ میں دوہری شہریت کا رجحان اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے پروفیسر ونگ کا یہ کہنا ہے کہ 1960 کی دہائی میں دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں دوہری شہریت پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفاداری اور تابعداری اور فوجی بھرتی اگر کرنی ہو تو ظاہر لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں یا لوگوں کی وفاداری وہ ڈیوائیڈ ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے جن دو ملکوں کی ان کے پاس شہریت ہو، دونوں میں جو ہے وہ جھگڑا ہو، تو پھر وہ کس ملک کے ساتھ وفادار ہوں گے، تو اس لیے اس پہ پابندی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے بعض ملکوں میں، جیسے نیدرلینڈز ہیں، اس کے علاوہ بالٹک ریاستیں ہیں، اور مشرقی یورپ کے کئی ملک ہیں وہاں پہ سنگل نیشنلٹی ہے۔ لیکن باقی یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ دوہری شہریت کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے الو، جیسے سویڈن ہے۔ تو ان ممالک میں لوگ دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں، اور اس رجحان میں ان کے مطابق اضافہ بھی ہوا ہے۔
اور اس اضافے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہ اپنے آبائی ملک کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اس کی نیشنلٹی کو بھی اپنے ساتھ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں اگر کوئی خاتون کسی دوسرے ملک کے مرد سے شادی کرتی تھی تو وہ خود بخود اس ملک کی شہری بن جاتی تھی یا اپنی شہریت کھو دیتی تھی، اور بچے صرف والد کے ملک کے شہری ہوتے تھے۔ شہریت کے قانون میں ایک خاتون اور مرد اب دونوں کو خود مختار اور برابر تسلیم کیا گیا ہے، اور تمام یورپی ممالک جو ہیں مردوں اور عورتوں کو شہریت کے مقابلے میں برابر اور مساوی قوانین حقوق جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے جو یورپی کنونشن برائے قومیت یعنی یورپی کنونشن آن نیشنلٹی، اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ 1997 میں یعنی 1997 میں کونسل آف یورپ جو یورپی یونین کے ادارہ نہیں ہے، اس میں 29 ممالک 29 کنٹریز یورپ کے تھے، انہوں نے سائن کیے ہیں اس کنونشن پہ جو نیشنلٹی کے حوالے سے ہے۔ اس کنونشن میں جو ملک شامل نہیں ہے ان میں کروشیا ہے، فرانس ہے، یونان ہے، اٹلی ہے، لیٹویا ہے، مالٹا ہے، پولینڈ اور روس، یہ 8 نہیں ہے، باقی ملک اس میں شامل ہیں۔ اب وہ اس کنونشن کے پابند ہیں، لیکن اب وہ ملک اس کنونشن کے جو رولز ہیں ان کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مدت بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ مدت ہے وہ 10 سال تک لے کے جانا چاہتے ہیں، موسٹلی جو ہے 8 سے 10 سال تک۔ پہلے یہ 5 سال تھا اس کنونشن کے تحت۔ تو یہ جناب تازہ ترین صورتحال ہے نیشنلٹی کے حوالے سے۔ یہ ایک پیچیدہ اور مسلسل بدلنے والا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اس سے یورپ میں رہنے والے نہ صرف لاکھوں تارکین وطن متاثر ہو رہے ہیں، ہوں گے، بلکہ وہ لوگ بھی جو کہ مستقبل میں یورپ آنا چاہتے ہیں اور یہاں کے جو ہے شہری بننا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ اب اس حوالے سے میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں ضروری ہیں، یا یہ تبدیلیاں تارکین وطن کے لیے مشکلات پیدا کریں گی؟ کیا ان تبدیلیوں سے جو میزبان ملک ہیں ان کو بھی اثر پڑے گا؟ کیا مدت میں اضافہ کرنا یا باقی شرائط کرنا یا سیکیورٹی چیک یا اس طرح کے جو معاملات ہیں یا غیر ضروری ہیں، یا ان میں توازن ہونا چاہیے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ولاگ پسند آئے تو اپنے دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، جلدی آپ سے کسی اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔